الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی. بے شک ہم نے اتارا ہے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں تاکہ سمجھ لو. ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہت اچھی طرح بیان کرنا اس واسطے کہ ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف اس قرآن کی. اور بے شک شان یہ ہے کہ تھے آپ اس سے پہلے البتہ ناواقفوں میں سے اور لا علموں میں سے. وہ وقت یاد کرو کہ جس وقت کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہ اے میرے ابا بے شک میرے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میں نے ان کو دیکھا ہے اپنے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے. کہا انہوں نے اپنے بیٹے سے کہ مت بیان کرنا اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے، مت بیان کرنا اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے، بس وہ تیری ضرر رسانی کے لیے تدبیریں کریں گے اور تجھے نقصان پہنچانے کے لیے مختلف طریقے سوچیں گے. بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اور اسی طرح برگزیدہ بنائے گا تجھ کو تیرا پروردگار اور سکھائے گا تجھ کو تعویل الاحادیث. تعویل الاحادیث باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ، باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ تعویل الاحادیث. اور پورا کرے گا اپنی نعمت کو تجھ پر اور آل یعقوب پر بھی، جیسا کہ اس کو پورا کیا اس نے تیرے باپ داداؤں پر اس سے پہلے، یعنی ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر. بے شک تیرا پروردگار جاننے والا اور حکمت والا ہے. کل 2 آیتیں ہو چکی تھی. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اس سے متعلق ضروری باتیں عرض کر دی تھی. آگے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے دنیا میں بے شمار اس وقت زبانیں رائج ہیں. تمام کے تمام زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے عربی زبان کا انتخاب فرمایا.
اور اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ عربی زبان تمام کی تمام زبانوں میں سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ زبان ہے. جتنی زیادہ جامعیت عربی زبان میں ہے، دنیا کی کسی زبان میں وہ جامعیت نہیں ہے. جتنی سہل اور آسان اور مؤثر زبان عربی ہے، اتنی کوئی اور زبان نہیں. اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس زبان کے اندر ویسے ہی حلاوت رکھی ہے، ایک مٹھاس رکھی ہے، شیرینی رکھی ہے، بشرطے کہ وہ عربی زبان عربی زبانوں عربی کا حلیہ بگڑا بنا ہو. تو اس کے اندر ایک کشش ہے، ایک چاشنی ہے، ایک لذت ہے. آدمی بولتا رہے، دوسرا سنتا رہے، اور آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہی زبان جو ہے وہ قرآن کریم کی ہے، کہ اگر کوئی قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے تو اگرچہ وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہا، نہ اس کا آیت اور معنی اور مفہوم وہ جان پا رہا ہے، لیکن اس قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی ہے کہ ایک آدمی عربی میں پڑھتا چلا جا رہا ہے، دوسرا آدمی شوق سے اس کو سنتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ اگلا آدمی قرآن پڑھتا رہے اور میں سنتا رہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عربی زبان کا انتخاب فرمایا قرآن کریم کے لیے. اور دوسرا اس وجہ سے کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب لثلاثہ، عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو. اس لیے کہ لأنی عربی، اس لیے کہ میں خود عربی ہوں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربی النسل ہیں، اس لیے عربی زبان سے محبت کرنا گویا کہ حضور سے محبت کرنا ہے. اور دوسرا اس وجہ سے کہ والقرآن عربی، کہ قرآن کریم کی زبان بھی جو ہے وہ عربی ہے. اور تیسرا ولسان اہل الجنت عربی، اور جنت میں اہل جنت کی جو زبان ہوگی وہ عربی ہوگی. جب انشاءاللہ ہم پہنچیں گے وہاں پر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پہنچا دیں، تو ہم یہ اردو اور یہ اپنی اپنی زبانیں نہیں بولیں گے، وہاں پر عربی ہی بولیں گے. اب یہاں تو نہیں آتی، لیکن وہاں جو ہے وہ عربی زبان بھی آئے گی اور عربی میں بھی گفتگو ہوگی اور بات چیت آپس میں عربی ہی میں کریں گے. تو بہرحال عربی زبان کو سیکھنا چاہیے اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. جس طرح آدمی دوسری زبانوں کو سیکھتا ہے بہت سارے مفادات کے خاطر، اسی طریقے سے عربی زبان کو سیکھنے میں بھی اگر کوئی محنت اور مشقت برداشت کرنی پڑے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، اس نیت سے کہ تاکہ میں اسے سیکھ کر قرآن کریم کو سمجھ لوں، مجھے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہے ہیں. اور جب تک آدمی نہیں سمجھے گا، ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مراد تک کسی قیمت پر نہیں پہنچ سکتا. اچھا جی، تو فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو. اور قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہے سمجھنا، تلاوت بھی مقصد ہے، تلاوت کے ساتھ اس کا سمجھنا بھی مقصد ہے، پھر اس کے احکام پر عمل کرنا بھی مقصد ہے، اور پھر اس کے بعد آگے دوسروں تک کے اس کو پہنچانا، یہ بھی قرآن کریم کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. آگے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر اچھی طریقے سے بیان کرتے ہیں. قصص کے 2 معنی آتے ہیں، یہ علمی انداز کی باتیں ہیں لیکن مجمع جو ہے وہ علمی نہیں ہے، عوام اور پبلک کا ہے، تو اس میں جو ہے یہ باتیں بیان کرنا یہ موقع محل کے خلاف ہے کہ قصص یہ کس کی جمع ہے، یہ قصتن کی جمع ہے، یہ کس کی جمع ہے، یا مصدر ہے وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں آپ کے اوپر سے گزرے گی، اس لیے میں یہ باتیں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا. قصص، قصہ بھی سے مراد ہو سکتا ہے. تو ہم نے آپ پر اچھے طریقے سے، بہت عمدہ طریقے سے ہم نے آپ کے سامنے یہ قصے بیان کیے ہیں اور یہ سرگزشت آپ کے سامنے ہم نے بیان کی ہے. اس کو احسن القصص کیوں کہا؟ سورہ
حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کہا ہے. یہ قصوں میں سے بہترین قصہ ہے، قصوں میں سے بہترین قصہ ہے. اس کی وجہ مختلف حضرات مفسرین نے لکھی ہے. بعض حضرات نے وجہ یہ لکھی کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو واقعہ سورہ یوسف میں آیا ہے، اس کے اندر اتنے اس کے پہلو ہیں، اس کے اتنے پہلو ہیں کہ جو آدمی اس میں سے جو موتی نکالنا چاہے، جو کام کی باتیں نکالنا چاہے، ہر آدمی اس سے اپنے مطلب کی بات نکال سکتا ہے. ہر آدمی اس میں سے اپنے مطلب کی بات نکال سکتا ہے. وہ باتیں اس کے لیے مفید، فائدہ مند ہیں، سود مند ہیں. ایک بات تو یہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو احسن القصص اس لیے کہا کہ اس قصے کی صحیح تفصیلات آپ کو نہ اپنے ذوق اور وجدان سے معلوم ہو سکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ اس کی صحیح تفصیلات کسی راوی اور مورخ کے ذریعے آپ کو معلوم ہو سکتی ہے، بلکہ ہم نے آپ کو یہ تفصیلات بتائی ہیں تو آپ کو پتہ چلا ہے، ورنہ آپ اس سے لا علم اور بے خبر تھے. تو اس وجہ سے اس کو احسن القصص کہا ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا، دو وجہ ہو گئی. تیسری وجہ بعض حضرات نے فرمائی کہ اس کے اندر عجیب و غریب حقائق اور عجائبات ہیں. اس واقعے میں عجیب و غریب حقائق اور عجائبات ہیں، اور ایسے عجائبات ہیں. مثلا صاحب روح المعانی نے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کئی ساری باتیں نقل کی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا کہ اس قصے کو احسن القصص کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حاسد اور محسود کا انجام اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے. حاسد اور محسود سمجھ رہے ہیں؟ حسد کرنے والا جو ہے وہ ہے حاسد، اور جس سے حسد کر رہا ہے وہ محسود. تو اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ پورے اس واقعے کو اگر آپ پڑھیں، انشاءاللہ دیکھیں کہاں تک کہ یہ پورا ہوتا ہے. پورا تو خیر نہیں ہوگا، پوری صورت پوری نہیں ہوگی، جتنی بھی ہوگی تو باتیں آ جائیں گی آپ کے سامنے، اور آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا آیتوں سے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حاسد اور محسود کے انجام کو ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے اس صورت کے اندر مالک اور مملوک کا معاملہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. مالک اور مملوک ان کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اسی طرح شاہد اور مشہود کا معاملہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. عابد اور معبود کا معاملہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اسی طریقے سے اس واقعے میں حبس، قید اور اطلاق، رہائی، یہ معاملات بھی اس صورت کے اندر آ رہے ہیں. یہ باتیں بھی اس سے سمجھ میں آ رہی ہیں. قحط سالی اور خوشحالی، اس کے واقعات بھی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. پھر اسی طریقے سے اس صورت میں فراق اور اس کی ضد ہے وصال. یہ فراق اور وصال کے بھی معاملات سمجھ میں آ رہے ہیں. اسی طریقے سے اس قصے میں بیماری اور صحت، سفر اور حضر کے واقعات بھی، عزت اور ذلت، قضاء اور قدر کے مسائل بھی بیان ہو رہے ہیں. لہذا یہ اتنے ساری جو میں نے باتیں آپ کو گنا دی، اس لیے اس کو احسن القصص کہا ہے. یہ ہے اس کی جامعیت، اس لیے اس کو احسن القصص کہا ہے. جب باتیں ساری آگے آ جائیں گی انشاءاللہ، وہاں پر آپ کو خود جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان جو واقعات پیش آئے، بات سمجھ لیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان، برادران یوسف کے درمیان جو واقعات پیش آئے، وہ اس صورتحال کا نقشہ پیش کر رہے تھے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان پیش آنے والے تھے آئندہ. پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتا دی کہ جو حالات ان کے ساتھ آئے ہیں وہ کم و بیش، اور میں نے کل بھی بتائی تھی یہ بات کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات اکثر و بیشتر قدر مشترک ہیں، ملتے جلتے ہیں، مشابہ ہیں. اس لیے اس کو کہا کہ اس کو احسن القصص کہا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر آپ آیت میں دیکھیں، آیت میں یہاں کہا نحن نقص، یہاں جملہ دراصل سمجھنے کا ہے. نحن نقص، نحن یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے،
اور نقصو یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمع متکلم پلس جمع متکلم. اور جب کلام میں اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے کہ پہلے ایک صیغہ ہو پھر دوبارہ اسی صیغے کا تکرار دوبارہ ہو، اس سے مقصود جو ہے وہ کلام میں تاکید پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، کلام کے اندر زور پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے اور بلاغت کا یہ قاعدہ ہے. اس سے حصر پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. تو نحنو بھی جمع اور نقص بھی جمع، اگر ایک جمع اگر آ جاتی تو بات واضح ہو جاتی، جمع پر جمع لانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب جمع پر جمع آ جائے، نحنو جمع نقص جمع، دونوں جمع جب جمع ہو جائیں، دونوں جمع جب جمع ہو جائیں تو مقصود جو ہے جو آگے کلام شروع ہو رہا ہے اس کلام میں تاکید پیدا کرنی مقصود ہوتی ہے، اس کے اندر زور پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی اسلوب کو اختیار فرمایا. آگے فرمایا بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کیا ہے. یعنی یہ تمام بیان کردہ واقعات نہ تو آپ خود کسی تاریخی کی کتاب میں آپ نے پڑھے، نہ کسی مورخ نے آپ کے سامنے بیان کیے. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اس سے پہلے ان حقائق سے بے خبر تھے. میں غافلین کا ترجمہ کر رہا ہوں، نا واقف، نا آشنا، لا علم. آپ اس سے پہلے ان چیزوں سے نا واقف تھے. اس واقعے کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے تو یہ باتیں ساری آپ کو پتہ چل گئی، ورنہ یہ باتیں آپ کو کبھی بھی نہ پتہ چلتی. اب آگے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا. اور اس صورت میں خاص بات ایک یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہاں اس صورت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی غیب کا جاننے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. اور دوسری بات یہاں اس صورت میں یہ بھی بیان کی کہ حقیقی کارساز جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے. اور تیسری اہم بات اس صورت کی یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کی تصدیق ہوتی ہے. اور یہ میں کل آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اس صورت کے بنیادی مضامین جو ہے وہ سورہ ہود کے مضامین کے ساتھ مشترک ہیں. اچھا جی، اب آگے فرمایا اذ قال یوسف لابی، اس واقعے کو دھیان میں لاؤ کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یہ یوسف علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے. اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ مختلف حضرات مفسرین کے اقوال ہیں. زیادہ تر حضرات اس بات کی طرف گئے کہ اس وقت آپ کی عمر 17 سال تھی. اور یہ جو عمر ہے 17 سال، یہ ایک سمجھدار بچے کی عمر ہوتی ہے 17 سال. تو آپ کی عمر جو ہے وہ 17 سال تھی. تو آپ نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، انی رأیت 11 کوکبا، کہ 11 ستارے، سورج، چاند یہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اب آگے یہ خواب جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے والد کے سامنے بیان کر دیا. یہاں پر بس اجمالی طور پر اتنی سی بات سمجھ لیں کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک خواب ہے جس کو کہا جاتا ہے حدیث النفس، اور ایک خواب ہے جس کو کہا جاتا ہے اضغاث احلام، جو آگے آ جائے گی تفصیل. اور ایک خواب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وحی ربانی. میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی خواب کی قسمیں، 3 قسمیں بیان کی. حدیث النفس کا معنی یہ ہے کہ دیکھیے بس اوقات ہمارے اور آپ کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ حدیث النفس ہیں. آدمی دن بھر جو ہے وہ مختلف کاموں میں مصروف رہتا ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہا ہوتا ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اور کسی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ لین دین کے معاملات ہوتے ہیں. رات کو جب وہ سوتا ہے
تو ساری چیزیں خواب میں اس کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں. دوسری قسم ہے اضغاث احلام. متفرق اور منتشر چیزیں جو ہے وہ آدمی کے دماغ میں آ رہی ہیں. بس اوقات وہ صحیح بھی ہوتی ہیں، بس اوقات غلط بھی ہوتی ہیں، وہ بھی حجت نہیں ہے. تیسری قسم ہے خواب کی، جس کو کہا جاتا ہے رؤیا صالحہ، جو نبوت کا 46واں حصہ ہے. سچے خواب جس کو کہتے ہیں رؤیا صالحہ، یہ اس کو حدیث میں کہا ہے نبوت کا 46واں حصہ. اب یہ خواب جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس بندے نے خواب دیکھا ہے، اس آدمی کے کیا حالات ہیں. اگر تو وہ آدمی جو ہے وہ شرع کا پابند ہے، سنت کا متبع سنت ہے، اور اپنی زندگی میں اور حالت بیداری میں شریعت کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، تو عام طور پر ایسے آدمی کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے. اور اگر اس طرح کا آدمی خواب نہ دیکھے، کوئی فاسق فاجر آدمی خواب دیکھے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ جس نے خواب دیکھا ہے وہ آدمی کس طرح کا ہے. اسی اعتبار سے اس کی تعبیر متعین کی جائے گی. ہر آدمی کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جائے گا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا مدینے میں خواب دیکھا تھا. میں نے کہا کہ ہر ایک کا خواب ایک طرح کا نہیں ہوتا. خواب کی تعبیر کا اثر خواب دیکھنے والے پر منحصر ہے. خواب دیکھنے والے پر منحصر ہے کہ وہ آدمی بیداری میں کتنا شریعت پر عمل کر رہا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا. ان کو یہ فکر تھی، حج کا موسم تھا اور حج کا زمانہ تھا، تو یہ فکر ہوئی کہ اگر میں تو سارا عرصہ اور سارا وقت میں مدینے میں رہا، زندگی میری مدینے میں گزری، اگر اب میں حج کے لیے چلا جاتا ہوں اور وہاں خدا نخواستہ میرا اگر انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر تو ساری زندگی جو مرنے کی تمنا تھی مدینے میں وہ تو حاصل نہیں ہوگی. تو اس بات کی فکر لگی رہی کہ کم سے کم مجھے یہ ذرا سا پتہ چل جائے کہ میری زندگی میں کتنے دن باقی ہیں. میری زندگی میں کتنے دن باقی ہیں. اگر وقت کم ہے تو پھر میں یہی رہوں گا، حج چھوڑ دوں گا، حج بہت کر لیے. اور اگر ٹائم ہے کافی تو میں حج کر کر واپس آ جاؤں گا. تو خواب میں کسی نے جب یہ ان کے ذہن میں بات آئی کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری عمر کتنی ہے، تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نے ان کے سامنے یہ 5 انگلیوں کا اشارہ کیا. 5 انگلیوں کا اشارہ کیا. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ 5 انگلیوں کے اشارے سے مراد یعنی میری عمر ختم ہونے میں 5 سال باقی ہیں، 5 مہینے باقی ہیں، 5 ہفتے باقی ہیں، 5 دن باقی ہیں، 5 گھنٹے باقی ہیں، 5 منٹ باقی. یہ اشارہ جو ہے اس سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ چنانچہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو سواری دے کر، تیز ترین سواری دے کر مدینہ منورہ سے روانہ کیا اور کہا کہ تم امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچو. اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس روئے زمین پر خواب کے بہترین معبر، خواب کی بہترین تعبیر بتانے والے، اتنی بہترین تعبیر بتانے والا آج تک کوئی بھی نہیں پیدا ہوا، جن کی کتاب ہے 2 جلدوں میں. اس کتاب کا نام ہے تعبیر الرؤیا. اور یہ ایک خاص ملکہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا. یہ ہر کس و ناقص کوئی چیز نہیں ملتی، اور خواب ہر ایک کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے. اس میں بھی حدیث میں منع فرمایا ہے. اس آدمی کے سامنے خواب بیان کرنا چاہیے جو دیندار بھی ہو اور جو خواب کی تعبیر کا علم بھی جانتا ہو. تو یہ شخص جو ہے وہ پہنچا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس شخص کو یہاں سے روانہ کیا تھا تو کہا تھا کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے میرا نام نہیں لینا. یہ خواب انہوں نے دیکھا ہے، مالک بن انس نے یہ خواب دیکھا ہے.
بلکہ یہ کہہ دینا کہ ہاں کسی ایک نیک آدمی نے یہ خواب دیکھا ہے، مسلمان ہے، نیک آدمی ہے، اس نے یہ خواب دیکھا ہے، میرا نام ذکر نہیں کرنا۔ جب یہ آدمی امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پہنچا اور خواب ذکر کیا تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ خواب دیکھنے والا کون ہے، پھر میں تعبیر بتاؤں گا، ورنہ میں نہیں بتلاؤں گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ خواب دیکھا کس نے؟ اس نے کہا کہ جی مجھے تو منع کیا ہے، کہا کہ جاؤ پوچھ کر آؤ، واپس جاؤ سفر کرو اور سفر کر کر پوچھ کر آؤ، اگر وہ خواب دیکھنے والا اگر بتا دیتا ہے کہ بھئی تمہارے نام لینے کی اجازت ہے، پھر میں تعبیر بتاتا ہوں۔ اور پھر اس کو وہاں سے روانہ کیا، اور روانہ کرتے وقت یہ کہا کہ میرا جہاں تک وجدان کہہ رہا ہے اور میرا جو ذوق کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مدینے میں مالک بن انس کے علاوہ کوئی اور آدمی ایسا خواب دیکھ ہی نہیں سکتا۔ روانہ کرنے سے پہلے بتا دیا کہ مدینے میں یہ خواب جو ہے وہ مالک بن انس کے علاوہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، امام دار الہجرہ، جا پوچھ کر آؤ۔ تو دیکھا تو حضرت نے تھا، وہ صاحب گئے، جا کر کہا کہ حضرت اس طرح کی بات ہے، کہا بھئی ٹھیک ہے نام لے لو۔ انہوں نے واپس آئے اور آ کر نام لے لیا کہ جی آپ نے صحیح اندازہ لگایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کہ اب اس کی تعبیر سن لو۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ یہ جو 5 انگلیوں کا جو اشارہ تھا، سن رہے ہیں یہ نہیں؟ کوئی سو تو نہیں رہا؟ پیچھے دیکھ لو، پیچھے مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ سو رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو 5 انگلیوں کا جو اشارہ تھا، اس 5 انگلیوں کو اشارے سے مراد نہ 5 سال ہیں، نہ 5 مہینے ہیں، نہ 5 ہفتے ہیں، نہ 5 گھنٹے ہیں، نہ 5 دن ہیں۔ ان 5 انگلیوں سے اشارہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف ہے جس کو مغیبات خمسہ کہا جاتا ہے، جس کو مغیبات خمسہ، مغیبات خمسہ کیا معنی؟ وہ 5 چیزیں کہ جن کا تعلق غیب سے ہے اور اس کا علم اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ، پھر وہ آیت پڑھی، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی، کب واقع ہوگی، کسی کو نہیں معلوم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی، کسی کو نہیں معلوم۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، عورت کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، کالا ہے، گورا ہے، سعید ہے، شقی ہے، نیک ہے، بد ہے، کتنی عمر ہے، وغیرہ وغیرہ، کسی کو نہیں معلوم۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی نفس کو یہ بات نہیں معلوم کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کتنی ہوئی؟ 4۔ آگے کیا ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کل وہ کس زمین میں مرے گا، کس کہاں کی مٹی لکھی ہوئی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کو کہا جاتا ہے مغیبات خمسہ، یعنی وہ 5 چیزیں کہ جن کا علم اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ مراد ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خود جواب مل گیا، کیا ملا؟ کہ جی آپ کی کتنے دن باقی ہیں، اس بات کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے، نہ بتا سکتا ہے، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنے دن باقی ہیں۔ خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ہر آدمی کا خواب جو ہے وہ ایک طریقے کا نہیں ہوتا۔ خواب کی تعبیر کا اثر اس خواب دیکھنے والے پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ کس مزاج کا ہے، کس طبیعت کا ہے، نیک ہے، صالح ہے، متبع شریعت ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کیا ہے، اس کے اعتبار سے خواب کی تعبیر بتائی جاتی ہے۔ اور یہ ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے بندے کو عطا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے خواب دیکھا اس کی تعبیر فوراً ظاہر ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس اوقات 40 سال کا عرصہ بھی لگ جاتا ہے خواب کی تعبیر ظاہر ہونے میں، 40 سال کا عرصہ بھی لگا ہے، اس لیے یہ کچھ نہیں معلوم۔ اور ہمارے جو
ہمارا جو خواب ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہیں وہ حجت ہیں، وہ وحی کی ایک قسم ہے. لیکن میرا خواب اور آپ کا جو خواب ہے وہ حجت ہے، نہیں بتا رہے. اس میں کیا شک کی بات ہے؟ ہمارا اور آپ کا خواب حجت نہیں ہے. ہم اس نہج پر نہیں پہنچے. آپ تو خیر پہنچ گئے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، میں تو نہیں پہنچا. تو وہ ایک مرتبہ آدمی کو زندگی میں مل جاتا ہے، ایک مقام اس کو مل جاتا ہے. ہم لوگوں کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے. اور ٹھیک ہے، اچھا خواب اگر دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر برا خواب دیکھا ہے تو حدیث میں ہے کہ خواب میں آدمی دائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. اس سے متعلق بھی شریعت میں بہت سارے احکامات ہیں. اچھا جی، چلے اب آگے اپنی بات پر آ جائیں. یہ تو میں نے خواب کا ذکر آیا تو میں نے خواب کی 3 قسمیں آپ کے سامنے بیان کر دی. اب آگے اصل آیت کی طرف آ جائیں. تو خواب یہ دیکھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سیدھا کریں. 11 ستاروں سے مراد ہے 11 بھائی، اور سورج اور چاند سے مراد ہے ماں باپ. ٹھیک ہے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا. فیکیدوا لک کیدا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے نقصان اٹھانے کی تدبیریں کرنے لگیں. جب یہ خواب انہوں نے ذکر کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے تو دیکھیں اولاد کی ساری طبیعت، نیچر، فطرت، اس کا رجحان، اس کا ذوق، اس کی نیکی، اس کی بدی ماں باپ سے زیادہ کوئی نہیں جاننے والا. یہ جانتا کوئی؟ ظاہر ہے ماں نے پیدا کیا، ماں جانتی ہے، باپ جانتا ہے. یہ خواب جب ذکر کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، نبی تھے، سمجھ گئے تھے کہ یہ عام بچہ تو ہے ہی نہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جہاں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی عطا فرمائی تھی، حسن عطا فرمایا تھا، وہاں کمال کی دانشمندی عطا فرمائی تھی. اور ایسی دانشمندی اور ایسی عقل مندی اللہ تعالیٰ نے، ایسی ذہانت اور فطانت عطا فرمائی تھی. میں ابھی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں. بھائی دیکھیں، بچے ہوتے ہیں نا، بچے وہ اس طرح کی کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی خواب دیکھتے ہیں انوکھا، یہ کوئی نئی چیز اگر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دوستوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یار میں نے خواب میں یہ دیکھا، اس طرح میں نے خواب دیکھا. اور اگر وہ خواب جو ہے وہ کچھ اور زیادہ حیرت انگیز ہے تو اس میں وہ اور زیادہ دلچسپی لے کر بار بار اس کا تکرار کرتے ہیں. یہاں اس خواب کا تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سے کسی سے نہیں کر رہے، سیدھا ڈائریکٹ اپنے والد سے کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ عام بچہ نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ عام بچے نہیں ہیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی طور پر جو صلاحیت رکھی ہے وہ صلاحیت ایکسٹرا صلاحیت. انہوں نے خواب اپنے والد سے تذکرہ کیا، والد کے سامنے بیان کیا، بھائیوں کے سامنے ذکر نہیں کیا. اور چونکہ اس خواب میں آنے والے عظیم مستقبل کی جھلک دکھائی دے رہی تھی تو اس کی وجہ سے وہ حسد میں مبتلا ہو سکتے تھے بھائی، اس لیے انہوں نے اپنے خواب کو اپنے والد کے سامنے ذکر کر دیا اور اس کے اندر بھی انتہائی تواضع اور عاجزی اور انکساری سے کام لیا ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں اور تفصیل میں نہیں جا رہا. اچھا، تو والد نے ان سے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہیں کرنا، اس لیے کہ 10 بھائی جو تھے وہ ان کے ستیلی والدہ سے تھے. ستیلی والدہ سے تھے، وہ عام لوگوں کی طرح تھے، ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں تھا، عام لوگوں کی طرح تھے جیسے عام لوگوں کے بچے ہوتے ہیں. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اور آگے 11ویں نمبر پر بنیامین
جی بنیامین، وہ ایک والدہ سے، باقی 10 بھائی جو ہیں وہ دوسری والدہ سے. تو والد چونکہ سب کی طبیعتوں کو اور سب کے مزاجوں کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی اگر سکون سے رہنا ہے، یہ جو خواب دیکھا، اس خواب سے اشارہ اس بات کی طرف ہو رہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر عظیم کام سر انجام دے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑے بڑے کام اس سے لیں گے. اس لیے پہلے ہی مرحلے پر یہ بات بتا دی کہ دیکھو بھائی اس کا تذکرہ جو ہے وہ بھائیوں سے نہیں کرنا، خام خواہ بلا وجہ جو ہے وہ حسد میں مبتلا ہو جائیں گے اور تمہیں تکلیف پہنچانے کی الگ الگ طریقے سے تدبیریں کرتے رہیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ ان کے سامنے بالکل اس کا کوئی تذکرہ نہ کرنا. پہلے ہی سے خبردار کر دیا. اور پھر سگے اور ستیلے بھائیوں میں جو فرق ہوتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آپس میں رقابتیں بھی ہوتی ہیں. ستیلے اور سگے میں آپس میں رقابتیں بھی ہوتی ہیں، یہ وجہ بھی تھی. تو فرمایا کہ بیان نہ کرنا، ان شیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اگر تم نے یہ خواب بیان کر دیا تو وہ تیرے بھائیوں کی دلوں میں وسوسے ڈالتے رہیں گے اور مزید تمہارے خلاف حسد اور کینہ اور بغض جو ہے ان کے دلوں میں پیدا ہوتا رہے گا، الگ الگ تدبیریں کرتے رہیں گے. یہ بات تو ان کو بتا دی. اچھا جی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نے جو نصیحت فرمائی تھی اس نصیحت پر انہوں نے عمل کر لیا اور خواب بھائیوں کو نہیں بتایا. آگے فرمایا کہ بَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا تجھے. بچپن کا خواب کوئی معمولی بات تو نہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑے مقام پر پہنچائیں گے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھلائیں گے باتیں ٹھکانے لگانے کا طریقہ. تعبیر الاحادیث سے مراد خواب کی تعبیر کا علم بھی ہو سکتا ہے، اور تعبیر الاحادیث سے مراد معاملات کو بہترین طریقے سے نمٹانے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی ہو سکتا ہے، جس کا ظہور اس وقت ہوا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر پر بادشاہ بنا کر بٹھا دیا گیا. دونوں ہی معنی مفسرین نے مراد لیے ہیں، خواب کی تعبیر کا علم بھی اور آڑے ترچھے معاملات کو سدھارنے کا سلیقہ اور طریقہ. یہ صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تجھ پر پوری کر دے گا اور تجھے اونچے مقام پر اللہ تعالیٰ فائز کرے گا. باپ نے پہچان لیا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ ایک معمولی بیٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسے نبوت اور رسالت جیسے عظیم منصب پر فائز فرمائیں گے. پھر دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اسے حکمرانی عطا فرمائیں گے، بادشاہت عطا فرمائیں گے، اقتدار نصیب فرمائیں گے. اور پھر فرمایا کہ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے پورے خاندان کو بھی اس نعمت میں شامل وہ اللہ تعالیٰ کریں گے. کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح کہ اس نے اس سے پہلے تمہارے آبا و اجداد حضرت ابراہیم پر، حضرت اسحاق پر اپنی نعمت کو پورا کیا، اسی طریقے سے تم پر بھی اللہ تعالیٰ اس نعمت کو پورا کر دیں گے. ان ربک علیم الحکیم، بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت کا مالک ہے، ہر چیز اس کی حکمت پر مبنی ہے. اب اس خواب کے نتیجے میں برادران یوسف کے آگے حسد کا ذکر ہے اور پھر یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کا جو منصوبہ تیار ہوا، اس منصوبے کا اگلی آیات میں تذکرہ آ رہا ہے جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. کچھ سمجھ آ گئی بات؟ یہ نہیں ہے. چلے جی، اللہ کرے کہ اس درس سے کوئی بات سمجھ میں آپ کی اگر آ گئی ہے تو بہت اچھا ہے. اصل مقصد تو یہی ہے کہ کوئی فائدہ پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا.